یہ جو بنیان مرصوص تھا نا، اے آر وائی نے بعد میں اناؤنس کیا، میں نے پہلے اناؤنس کیا. میں پہلے بتا رہا ہوں. اب ڈیجیٹل کے دور میں کہتا ہوں جو وڈیرا اپنے پنڈ میں اسکول نہیں کھلواتا وہ موت کا کنواں کھدوا لے اپنے لیے اپنی نسلوں میں. نازیبا الفاظ استعمال کیے کچھ آپ نے آئی تھنک بولا تھا ڈیجیٹل تو وائف سم تھنگ. میں اور میری بیگم یوں نہیں شروع ہوں گے کہ یہ مسلم شاور ہے ادھر آ جاؤ ہیملو جی یہ دکھا دو وہ نہیں کریں گے. چائے نہیں پیتا میں شٹنگ منگوا. لانگ ٹرم اگر ان کو روکنا ہے نا تو پہلے ان کو پڑھائیں اور ان کو بزی کریں. سر یہ کڑول کیا ہوتا ہے؟ کڑول کیا ہوتا ہے؟ سر یہ اپھارا کیا ہوتا ہے؟ ہر ڈی ایچ اے اور ہر بحریہ ٹاؤن میں میک ڈونلڈ سے پہلے آئی ٹی یونیورسٹی بننی چاہیے. ابھی ایک یونیورسٹی میں فنکشن ہوا ہے ادھر چینگ پٹاک ٹم ٹم جو بھی شخص ہے اس کو میڈل پہنایا ہے. اگر میں کچھ الٹی سیدھی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہوں وہ ملینز میں چلی جائے. اگر ڈکی آپ کے سامنے آ جائے یا اقرا قول آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں پہلا بندہ ہوں گا جو ان کو حق کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ آج آئیں بہت خوشی ہوئی. ویلکم. تھینک یو. تو آپ پچھلے دنوں بہت ایکٹیو تھے, آپ کو بار بار ہم دیکھ رہے تھے. میرے ابو آپ کی ویڈیوز واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر رہے تھے تو بہت اچھا لگا. تو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے سے آتے ہیں. آپ نے کہا کہ میری عمر بڑی کر دی ہے. نہیں وہ آپ کے فین ہیں, مطلب ایک خاص ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل کچھ یوٹیوبرز ان کی جو فالوئنگ ہے وہ 13-14 سال کے بچے ہوتے ہیں. آپ چونکہ میچور باتیں کرتے ہیں, آپ کا کنٹینٹ بہت لائک کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یو ڈو این امیزنگ جاب. اور جنگ کے دنوں میں بھی جس طرح آپ نے لوگوں کو لائٹر نوٹ پہ رکھا, اگر ہم ذرا لا رہے تھے اوپر سے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بس اب تو میزائل گر رہے تھے اور آپ ادھر سے جو ہے نا ہم دونوں چیزیں. میری ایک ویڈیو بہت وائرل گئی. میں ہمارے گھر کے بالکل سامنے شادی ہال ہے, تو شادی ہال میں نا پٹاخے بج رہے ٹھا ٹھا دھماکے سے. میں اندر بیٹھا مجھے لگا جنگ شروع ہو گئی ہے. میں اٹھ کے باہر کیا تو وہ نا شادی ادھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی بلیک آؤٹ ہے, یہ ہے, جنگ کا خطرہ ہے. وہ بھائی پٹاخے چلا رہے, بڑے بڑے بم چل رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی, میں نے کہا بھائی یہ دیکھو اس عوام کو ڈرا رہے ہو, جن کو بلیک آؤٹ کا بولا جا رہا ہے وہ بم چلا رہے ہیں یہاں بیٹھے. تو وہ ویڈیو بھائی 4-5 ملین میں گئی, چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی. تو وہ لائٹ نوٹ پہ کافی لوگ جو ہے نا اس چیز کو پسند کر رہے تھے. اینی ویز ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تھینک یو عمر, یو آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ جرنلزم میں آپ ابھی پراپرلی میں دیکھ رہا ہوں آپ جا رہے ہیں. ویسے تو آپ بائی پیشہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں, تو یہ میڈیکل جرنلزم میں قدم کیسے رکھا؟ یہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد رکھا یا اس سے پہلے آپ شروع؟ اچھا پہلے رکھا. آئی واز ڈوئنگ ریڈیو, آئی واز رائٹنگ ان نونہال ان مائی میٹرک ایف ایس سی. اور دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بائی شوق. اور اب میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹر ہیں, دونوں پروفیسر ہیں, تو مجھے ڈاکٹری میں تو آنا ہی تھا. جیسے وہ کتاب ہے نا, استاد کا بچہ جو ہے ٹیچر ہی بنے گا, بڑھائی کا بچہ بڑھئی بنے گا. تو وہ تو میں اکلوتا بیٹا تھا. میں نے یعنی کہ اپنا نام ڈبویا ہے. بزنس مین ہے, کپڑے کام کرتے اور میں نہیں یہ خیر اچھا کیا کہ پاکستان میں. لیکن ڈاکٹر بننا اس دور میں تو اب بہت ٹف ہے. میں تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا. اچھا. تو ہاں, اور جو اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کسی اس سے یہ سوچ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو اب جدید اس میں لے کے جائیں, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. بچے مطلب ایڈیٹرس کی ہمارے پاس تنخواہ 70-80 ہزار ہے, ڈاکٹرز 20,000 پہ 30,000 پہ بھی کام کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. اب مجبور ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کو اتنی دیتے ہیں, لیکن اس کی ریزن اس کہ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اسکل ورسز ڈگری میں اسکل اوپر ہے پاکستان میں. اچھا میں ہمیشہ سے سوچتا تھا, میرا بچپن میں کبھی بھی میں نے نہیں کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے. میرے ارد گرد کے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے, میرے پیرنٹس بھی کہتے تھے بیٹا ڈاکٹر. تو مجھے نا ڈاکٹرس کی لائف سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, مائنڈ مت کیجیے گا, بٹ بیکاز آئی فیل لائک یو آر آلویز ان ٹو سراؤنڈیڈ ود دا ٹراما. ٹھیک ہے, میں ہاسپٹل جاتا ہوں, مجھے ہاسپٹل اچھا نہیں لگتا, کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. بٹ دا تھنگ از دیٹ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہیں پہ ان کا اب یہاں سے کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹی آ رہی ہے, یہاں پہ کسی کا سر پھوڑا ہوا ہے, یہاں پہ کوئی ڈیتھ بیڈ پر ہے. سو یو آر آلویز سراؤنڈیڈ ود دا ٹراما. اینڈ ہاؤ کین یو بی ہیپی وین یو آر لائک سراؤنڈیڈ ود سو مچ نیگیٹیوٹی؟ اچھا یہ فیکٹ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرس کے این ایچ ایس میں اورز ڈیفائنڈ ہے, یہاں ڈیفائنڈ نہیں ہے. مطلب جو یو کے کا سسٹم ہے, نیگیٹیوٹی جب بہت بڑھ جاتی ہے نا تو وہ ذہنی طور پر مفلوج کرتی ہے. اور ڈاکٹرز کی مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. دس از وائی لوگ کہہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر چڑچڑے ہو گئے, اس نے میری بات نہیں سنی, تھوڑی جلدی دیر میں اٹھ کے. اب وہ اب مسئلہ پھر ایک یہ فرق بھی ہے, دوسرا انٹلیکٹ کا فرق بھی ہے. اب ڈاکٹر نے بیماری ڈائگنوز کرنی ہے, وہ اس سے پوچھے گا سمٹمس کیا ہے, مریض بتائے گا میرے معدے دی گیس دماغ نو جاندی ہے. اب وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کون سا ایسا کون سا. اب وہ لٹرلی میرے ساتھ جو جونیئر میڈیکل آفیسرز ہوتی ہیں وہ اکثر آ کے ان کے سوال پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, سر یہ کڑول کیا ہوتا ہے, کڑول کیا ہوتا ہے, سر یہ اپھارا کیا ہوتا ہے, سر یہ مطلب گھبرا جائے پہلے. اچھا ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا
کہ میدے کی گیس پاکستانی عوام گھساتی کہاں ہے. ہاں میں آپ کو بہت ساری جگہیں بتا ہی نہیں سکتا سینسر ہو کیمرے جائے پہ. گا. ہاں سینسر ہو جائے گا یا چلا دیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہاں گیس کیسے چلی جاتی ہے. بٹ دے ڈو اٹ. مطلب کیونکہ آئی بی ایس فنکشنل ڈسپیپسیا یا سائیکولوجیکل ایشوز, جتنا بندہ ڈپریس ہوگا, لیک آف سلیپ ہوگی, جتنا ڈپرائیوڈ ہوگا ان چیزوں سے, اتنی اس کو آئی بی ایس کے میدے کے سمٹمز آئیں گے. آپ نے کبھی بھی اچھا اب ہم پیشہ پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں, کہ میں بینکر ہوں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, میں سوچنے لگ جاتا ہوں آئی بی ایس کی طرف, رائٹ. اسی طرح ایک خاتون ہے, اس کا میاں اوورسیز ہے, 4 سال گھر واپس نہیں آتا, مینٹل ہیلتھ ایشوز, ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی, اضطراب. اب 4 بچے اس پہ پھینکے ہوئے ہیں, خرچہ لمیٹڈ سا بھجواتا ہے, ویڈیو کال پہ ہفتے بعد بات کر لی. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دیٹ وومن ٹو بی نارمل؟ بیسکلی آپ کی بات وہی ہے کہ وہ ڈپریشن, وہ چیزیں, انزائٹی, عام طور پہ آپ اس کو دوائیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کسی کی رقابت کی جو ہے نا وہ اس کا علاج ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں نا عمر ہیٹریڈ یعنی حسد, انتقام, ریونج, اور لوگوں کو لے کر انسینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. مطلب آپ اور میں اگر سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا, دا وے یو ورک آن اے لائٹر نوٹ, آپ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو آپ لائٹر نوٹ پہ کہتے ہوں گے, آپ کہتے ہوں گے یار یہ مذاق تھا. ہاں ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے بعد میں, وہ سیریس لے گئے نا. اور سارکازم جو ہے نا وہ میری اسپیشلٹی ہے, میں بات ساری سارکاسٹک کر, لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں, اتنا انٹلیکٹ نہیں ہے کہ میں ایک سارکاسٹکلی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ایک کیا تھا, ویڈیو کی تھی بیوروکریٹس پہ, کرپٹ بیوروکریٹس پہ یا گورنمنٹ آفیسرس پہ, رائٹ. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کرپشن, کہ بھائی کرپشن ہے تو میرا گھر چلتا ہے, کرپشن کے بغیر تو میں سم تھنگ لائک دیٹ. اب نیچے لوگوں گالیاں دے رہے ہیں, بھائی کہہ رہے ہیں تو کرپشن کو گلوریفائی کر رہے ہو, آپ اس کو بتا رہے ہو, آپ اس کے فائدے بتا رہے ہو. بھائی دس از این انڈائریکٹ وے آف ٹیلنگ دس از رانگ, بٹ اتنا انٹلیکٹ نہیں ہے تو ہم انٹلیکٹ نہیں ہے. اب دیکھیں جب تک قوم کو پڑھائیں گے نہیں نا, اب لوگ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ گالیاں روکیں, گالیاں روکنے کا طریقہ کار کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ قانون سازی کریں. وہ چیزیں ہو رہی ہیں, نیشنل سائبر کرائم کا ادارہ بھی بن گیا, دیٹ از اے گڈ اپروچ, ویری گڈ اپروچ. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم اگر ان کو روکنا ہے نا تو پہلے ان کو پڑھائیں اور ان کو بزی کریں. ٹھیک ہے, ویسٹ میں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں, لیکن ویسٹ میں اینٹی اسٹیٹ نریٹو نہیں ہے, اینٹی اسٹیٹ کلٹ کو نہیں سپورٹ ملتی. اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں اور ہم اس کو نہ روک پائے, سیریا میں کیا ہوا تھا, سیریا میں یہ ہوا تھا کہ ایک رجیم چلی لمبی, ٹھیک ہے, ایک ایسے شخص کی جو کہ عامر تھا, اس نے جتنی طوالت دی اس نے اپنے اقتدار کو دی. اس نے لوگوں کی ہیلتھ, ایجوکیشن, انٹلیکٹ پر توجہ نہیں دی. جب انہوں نے سیریا کو توڑنا تھا, اس کا جب بیٹا آیا وہ بھی اسی طرح ظلم کرتا رہا, آواز دباتا رہا جیسے اس کا باپ کرتا رہا, لوگوں کو پڑھایا نہیں. تو جو پراکسیز آ گئیں, پاکستان از ان کمنگ ایئرز از گوئنگ ٹو فیس دی سیم چیلنج فرام ہندوتوا مودی. وہ جو پراکسیز آ گئی نا, ان پراکسیز نے پھر سیریا میں اینٹی ریبل فورسز کو جنم دیا. ان اینٹی ریبل یعنی کہ جو ریبل فورسز تھیں ان کو جنم دیا. پھر اینٹی ریبل جو ہے وہ خود اسٹیٹ بن گئی. آرمی جو وہاں سیرین آرمی تھی ورسز ریبل جنگ چھڑ گئی, باغیوں اور فورس اتنے طاقتور ہو گئے وہ. ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں تو جو پراکسیز ہیں ان کی ابھی تو کوئی ایگزسٹنس ہے نہیں, لیکن 20 سال بعد یہ اگر ایسے ہی پنپتے رہے, ایسے ہی ان کو تو پھر گیپ اگر نہ فل کیا گیا, پھر اسٹیٹ کے لیے آج کچھ اور ہیں معاملات, 20 سال بعد بڑے خطرناک ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہمیں آج سمجھنی ہے کہ ان کو پڑھا لیں, لکھا لیں, چینلائز کر لیں, یوتھ کو ویزے شیزیں کھلوائیں, ان کو پڑھنے لکھنے بھیجیں. یہ جو ذمہ دارہ سوچ ہے نا کہ دبا کے رکھو, تو یہ اٹھیں گے نہیں. اب ڈیجیٹل کے دور میں کہتا ہوں جو وڈیرا اپنے پنڈ میں اسکول نہیں کھلواتا, وہ موت کا کنواں کھدوا لے اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے. اب وہ زمانہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اسٹارٹ میں ویڈیوز آتی تھیں ہیلتھ کے بارے میں, آپ انفارمیشن دیتے تھے, آپ کے پیٹ کی آپ کے مطلب میدا, جگر, اس کے بارے میں آپ ساری ویڈیوز آتی رہتی ہیں, تواتر کے ساتھ ہم دیکھتے رہے. پھر آپ نے مورلس پہ بات کرنی شروع کر دی, آپ نے کچھ یوٹیوبرس کو بھی کر رہا تھا, کالم لکھ رہا, لیکن وہ اب لکھ رہے تھے, لیکن وہ اب ویڈیوز کی فارم میں آنا شروع زیادہ ہوا ہے. آپ نے کچھ ٹک ٹاکرس کے بارے میں بھی وہ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے, کچھ آپ نے آئی تھنک بولا تھا ڈیجیٹل طوائف سم تھنگ. ڈیجیٹل طوائف کیا تھا؟ ڈیجیٹل طوائف میں نے یوٹیوبرس کو نہیں کہا. نہیں وہ ٹک ٹاکرس, وہ لائیو جو تھا کچھ اس طرح کا, ٹک ٹاک لائیو. ہاں, پھر آپ مورلس پہ بات کی. آج کل آپ نیشنل جو ہے نا انٹرسٹ پر یا نیشنل چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, اور تو آپ کا یہ جو ایولیوشن ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ہر ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں,
پاکستان میں ایشو کیا ہے؟ پاکستان میں ایشو یہ ہے عمر کہ ہمارے ہاں انٹلیکٹ کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اب میں نے 2016-17 میں جب ڈیلی پاکستان اور اردو پوائنٹ جوائن کیا, پاکستان میں ہر بندہ اٹھ کے, جس میں میں اب نام بھی لیتا ہوں, مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا, اختر لاوا ہے, ابھی ایک یونیورسٹی میں فنکشن ہوا ہے, ادھر چینک پٹاک ٹم ٹم جو بھی شخص ہے اس کو میڈل پہنایا ہے اور اس صوبے کے گورنر سم تھنگ نے پہنایا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اگر اس لو لیول کے انٹلیکٹ کے لوگوں کو یہ لوگ پڑھانے آ گئے ہیں, تو ایک ایسا شخص جس کے پاس 3 فیلوشپس ہیں, جو سپر اسپیشلسٹ ہے, اور میں خود نہیں بولتا, میری ٹیم بولتی ہے. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں نے اپنی ریسرچر ٹیم کو 2 میسج کیے ہیں کہ مجھے بریف کرو. ایک دھرو راٹھی کے پاس ٹیم ہے اور ایک آپ کے پاس ٹیم. اچھا, ادھر سے بھی ایک بندی ہے. اچھا, انہوں ہونا یہ چوک نہ لے, ہاں انہوں کوئی چوک نہ لوے, لیکن وہ ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, میں پھر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ٹیم ہے وہ کام کرتی ہے, ہمیں لیڈز آتی ہیں. اور میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, جس طرح آپ کا ڈارک کامیڈی میں انٹرسٹ ہے نا, میں کیمرے پہ یہ بات بتا رہا ہوں, بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں. مجھے ان لیڈز کو لینے میں انٹرسٹ ہے. دس از اے میڈیکل جرنلسٹ دیٹ لیوز ان می. میں کبھی بھی اپنے آپ کو میڈیکل انفلوئنسر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں میڈیکل اینڈ سوشل انفلوئنسر, رائٹ. اور اچھا پہلے میں کہتا تھا, چیٹ جی پی ٹی بھی یہی کہتا ہے. اچھا, اب ایشو کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس گئے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ. اب مجھے نادر علی کی ایک بات بڑی پسند ہے پوڈ کاسٹ, جیسے ہی بیٹھا نا کہتا ہے ڈاکٹر عرفان تسی پتہ کیوں اتنے بیٹھے ہو, تسی ہر کام دے ٹاپک تے بول دو. ٹھیک ہے, اچھا میں پھر بتاؤں گا میں نہیں بولتا, وہ میری ایک ٹیم ہے, ایک وی این ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آج آپ کے ساتھ یہ دیکھ لیا, میں بات کر رہا ہوں, میں کہوں گا یار عمر سلیم ڈارک کامیڈی پر کام کرتا ہے. ڈارک کامیڈی کس طرح ہمارے لیول آف انٹلیکٹ کو ہٹ کر کے لوگوں کو اوپر لے کے جا سکتی ہے. میں اپنے ریسرچرز کو یہ ٹاسک دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ڈارک کامیڈی کون کون کر رہا ہے. 8 بندے ہیں جس میں ماسٹرز ان لٹریچر, ماسٹر ان یہ ملٹری انالسٹ لوگ. اچھا پھر وہ کنیکٹڈ ہیں. جیسے اب اگر میں نے ڈارک کامیڈی پہ بات کرنی ہے, میں آپ کی ٹیم کے کسی بندے کو اپنی ریسرچر سے وہ کروا دوں گا. آپ نے ایک مینول چیٹ جی پی ٹی بنا کے رکھا ہوا. ہاں, مطلب وہ لوگوں سے بات کرتی ہے. اب جو ہمیں لیڈز آتی رہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں جنگ میں جو ڈاکٹر عرفان کہتا تھا, یہ جو بنیان مرصوص تھا نا, اے آر وائی نے بعد میں اناؤنس کیا, میں نے پہلے اناؤنس کیا. میں پہلے بتا رہا ہوں, میں لائیو بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی اس گروپ پہ آیا جہاں سے لیڈز تھیں, میں نے بول دیا, رائٹ. میں نے اس آپریشن کا نام ہی سب سے پہلے لیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, ایون مور بیفور دین چینلز نے اگر اپنے ٹی ویوں پہ چلا دیا تو اور بات ہے, لیکن کیونکہ جس گروپ سے لیڈز آ رہی تھیں میں نے فوراً اسی ٹائم بول دیا. تو یہ ٹیمیں ہیں, ریسرچ کی ٹیم ہے. آئی ایم اے فیس. اب بندہ کہ ایک بندے نے سینٹورس کھولا ہے, اب کھولا تو ایک بندے نے, اس میں اتنی ساری دکانیں کیسے ہیں؟ دکانیں اس لیے ہیں کیونکہ اس میں مختلف برانڈز کام کرتے ہیں. اسی طرح میں یا ڈاکٹر نازش, وی آر اے فیس ہو وانٹس ٹو ریپرزینٹ ایجوکیٹڈ. ہو از دھرو راٹھی دین؟ Why Dhruv Rathi speaks on politics? On the other way around, he speaks on science and technology. On other way around, he speaks on space. On other way around. تو کنسیڈر کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک میں, جو انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ اس نش آف کانٹینٹ کو سمجھیں کہ پڑھے لکھے میچور لوگوں کو آنے چاہیے. اگر آپ اب میرے یہاں بٹھا دیں اور اختر لاوا, لاہور دا پاوا بٹھا دیں, چاہت فتح علی خان بٹھا دیں, اور میں ان کی برائی نہیں کر رہا, ان کی اپنی نش ہے, لیکن ہاؤ دے کین. اچھا پھر لوگ ان کو دیکھتے رہیں, اس لیول آف انٹلیکٹ پہ گروپ کرتے رہیں لوگ, پھر ٹھیک رہے گا. اچھا پھر جب وہ آتا ہے اوپر, پھر وہ میں کچرا نہیں کہہ رہا لیکن ہے وہی, وہ جب اوپر آتا ہے تو وہ جو نریٹو اور کلٹ بلٹ ہوتا ہے, اس کلٹ کو ہائی جیک کرنا کتنا آسان ہے. پھر اس کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب ہائی جیک کر لیتی ہے اور اینٹی اسٹیٹ سلوگنز ہوتے ہیں, اور اس سے مودی کو یہ امیج جاتا ہے انڈیا میں بیٹھے ہوئے کہ یہاں تو ریاست اور فوج کے خلاف پراکسیز اور عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. اب وہ عوام کون ہے؟ وہ عوام ہے جن کے انٹلیکٹ کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. کیوں کسی جگہ پر جا کے خود کچھ بمبار پھٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو اس انٹلیکٹ میں گرو کیا جاتا ہے, ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بم باندھے اور جا کے پھٹ جائے. جب اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ٹرینڈ کر دیا جائے گا تو وہ کرے گا. ہم نے انٹلیکٹ کو ایڈریس کرنا ہے. یو اینڈ می بیکاز آف دس کیمرا ہیو اے گریٹ رسپانسبلٹی کہ ہم لوگوں کو کریٹیوٹی پر لے کر جائیں. سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہماری, آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں آپ سے آف دا ریکارڈ یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی بہت انٹلیکچوئل بات کرتا ہوں نا, میں اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, میں نے ساری چیزیں کی ہیں, اس میں نے
مطلب کچھ لیٹسٹ ٹرمنالوجیز بھی یوز کر دیں, وہ ویڈیو نہیں چلتی, یا اس کے دیکھنے والے لوگ کم ہیں. اگر میں کچھ الٹی سیدھی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہوں وہ ملینس میں چلی جاتی ہے. تو میں نے چیخ پٹاخ ڈم ڈم کچھ بھی بنا کر وہ ملینس میں جاتی ہے. سو ناؤ دیر از اے ٹریڈ آف فار کانٹینٹ کریٹر. آپ کو پتا ہے کہ کانٹینٹ کریٹر کا جو زیادہ تر ہوتا ہے ویوز پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دے آر ڈائنگ فار ویوز, کہ یار ہمیں ویوز آئیں. آپ ایک اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, آپ کی مطلب بہت ہی کوالٹی ورک ہے, محنت کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس پہ ویوز ہی نہیں آ رہے. تو آپ کو میں جواب لائیو آن کیمرا دوں. اف آئی شو یو مائی پیج انسائٹس رائٹ ناؤ لائیو, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں ڈان نیوز کی خبر میں اور شام کے اخبار کی خبر میں فرق ہوتا ہے. اف یور کیمرا کین فوکس. یہ لاسٹ 28 دن کے میرے پیج کے سٹیٹس ہیں. کتنا لکھا آ رہا ہے؟ 278 ملین 278 ملین, رائٹ. دیز آر 28 days stats. اچھا اب آپ اس کانٹینٹ کو دیکھ لیں, نہ اس کانٹینٹ میں آپ کو فیملی ولاگنگ ملے گی, ولگر فیملی ولاگنگ کی بات کر رہا ہوں. اور اچھا یہ میرا سولو کانٹینٹ ہے. اگر ڈاکٹر نازش آتی ہیں, پڑھا لکھا کانٹینٹ ہے, بھی میں نازش کے پیج کے سٹیٹس دکھاؤں گا, وہ بھی اراؤنڈ فیملی ولاگنگ میں کنسیڈر نہیں کرتے. وہ تو پڑھا رہی ہے, بتا رہی ہے, ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے نا, جس میں میں اور میری بیگم یوں نہیں شروع ہوں گے کہ یہ مسلم شاور ہے, ادھر آ جاؤ ہیملو جی یہ دکھا دو, وہ نہیں کریں گے. تو اب میں بتانے کی آپ کو بھی اور آڈینس کو بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے پچھلے 13 سال ہیں, میں نے اپنے گرد کوشش کی ہے پڑھے لکھوں کو ایڈریس کروں. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, جس کی وجہ سے مجھے اسٹیٹ کے ہائی آفیشیل سنتے بھی ہیں, تقریبات میں بھی بلاتے ہیں, میری بات وزن بھی رکھتی ہے. اس دن ایک ویڈیو ہوئی جس میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا کہ ڈاکٹر عرفان قوم کا ہیرو ہے. اگر آپ ڈان نیوز پر چھپو گے تو آپ اسی کلاس کو ایڈریس کرو گے, اگر آپ شام کے اخبار پہ چھپو گے آپ اسی کلاس کو ایڈریس کرو گے. لیکن عمر اس میں ایک اور ہے, اب آپ شام کے اخبار والے اگر آپ کے ملک میں زیادہ پیدا ہو گئے اور ڈان نیوز والے کم ہو گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ویوز گریں گے. ہم نے 1 2 3 پلے بننا ہے, یا ہم نے واقع ہی اس ملک میں انفلوئنس رکھنا ہے. ہو از انفلوئنسر دین؟ یو ڈو ویری گڈ ڈارک کامیڈی, بٹ who is influencer then? Influence is to change people lives. اچھا دیکھیں, میں آپ کی تھوڑی بات کاٹ رہا ہوں, اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر چلے ان کے پاس میسز ہیں, جن کے پاس ملینز آف سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے, ٹھیک ہے, ایون تو آپ کہتے ہیں کہ یار ان کا انٹلیکٹ بہت کم ہے, جو ان کے فالوورز ہیں یا وہ بچے ہیں یا سم تھنگ لائک, بٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو دس فالوئنگ, رائٹ. سو آئی تھنک اس میں برائی نہیں ہے اگر آپ برائی پھیلائیں نہیں. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے, آپ کے پاس اتنی فالوئنگ, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ایک اچھا میسج ڈیفینیٹلی کنوے کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف ٹیلنگ کہ بھائی یہ جو کچھ ایپس ہوتی ہیں نا, وہ جو جوئے والی ہوتی ہیں, اس میں لگاؤ. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مجھے بیٹنگ ایپ تھی, بیٹنگ ایپس کی بات کر رہا ہوں, 3 کروڑ پہ آفر کیا تھا انہوں نے, میں کیمرے پہ بتا رہا ہوں, 3 کروڑ پہ آفر کیا بیٹنگ ایپ پہ, 3 ویڈیوز 2 ریلز کا, 3 کروڑ. انہوں نے اس 3 کروڑ سے کیا کرنا تھا؟ میں نے نہیں ایکسیپٹ کی, کیونکہ مجھے پتا تھا میری زندگی بھر کی چیزیں رول جانی ہے, اور عہدے تو بھی زیادہ میں نے ڈر سے میں نے چوکنا لین. نہیں بالکل درست بات ہے. آپ مجھے ڈیلی بیس پر آتی ہیں بیٹنگ ایپس, ڈیلی بیس پر. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی کلائنٹ نہیں ہے, کوئی برانڈ ڈیل نہیں ہے, تب بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ وہ مورل سے نیچے ہے. تو میں دیکھتا ہوں بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کہ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹنگ نہیں ہے, یہ تو ایک ٹریڈنگ ایپ ہے, لیکن اس میں بھی بیٹنگ ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک لائیو پہ ہو کیا رہا ہے؟ حالانکہ میری ٹک ٹاک پہ 2 ملین سے اوپر کی فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے. اب ٹک ٹاک لائیو پہ اگر میں بیٹھوں گا, میں کیا بات کروں گا؟ میں ظاہر ہے اپنا میڈیکل کا بتاؤں گا یا جنگ پہ بات کروں گا. میں فیس بک پہ اتنا لائیو جاتا ہوں. اچھا میری لائیو مونیٹائز نہیں ہے, اور جنگ کے دنوں میں ٹوٹل لائیو گیا ہوں, اونلی فار مائی نیشن, رائٹ. میں چاہتا میں بنا کے ڈالی جاتا, نوٹ کماتا. کہتے ہیں جی ڈالر آ رہے ہیں, میں نے جنگ میں کیوں نہیں کمایا. ڈیجیٹل وسیم بدامی بنے ہوئے تھے. ہاں ڈیجیٹل وسیم بدامی تھا, بادام سے تھوڑا بڑا ہوا تھا, لیکن ڈیجیٹل وسیم بدامی تھا. وسیم بدامی ڈیڈ اے ویری گڈ ورک, ویری گڈ ورک. اور میرا آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. آئی میٹ ہم آن یوم تشکر, اینڈ ہی واز ود سلمان اقبال صاحب, اینڈ ہی ڈیڈ این امیزنگ جاب. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈکی آپ کے سامنے آ جائے یا اقرا قول آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں پہلا بندہ ہوں گا جو ان کو حق کرے گا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نازش ساتھ ہوتی ہیں تو انگلش والا حق, ہاں انگلش والا حق, اور ڈاکٹر نازش ساتھ ہوتی ہیں تو صرف ڈکی تک محدود رہے گا. تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو ان کو حق کرے گا. ریزن از کہ
میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کرنج آف کانٹینٹ پہ اور ٹائپ آف کانٹینٹ پر بات کی جا سکتی ہے, کسی کی شخصیت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہی ہمارے پولیٹیکل تناظر میں بھی مسئلہ ہے. پرسنل ہو جاتے ہیں, گالیاں دیں گے کہ یہ نون لیگ کا ونگ ہے, یہ پی ٹی آئی کا ونگ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ونگ ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ونگز ہیں جب یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان کو مودی کا میڈیا بھی دیکھتا ہے, وہ کلٹ بھی دیکھتا ہے. جیسے آپ ان کا میڈیا دیکھ رہے تھے, گودی میڈیا. ہاں, گودی میڈیا. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو عمر آپ انٹرنیشنل میسج کیا دیتے ہیں؟ گھر کی لڑائی ہے نا, تو اس کا کوئی سارٹنگ آؤٹ اور طریقے سے ہونی چاہیے. اچھا, پھر وہ دشمنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اسٹیٹ تک آ گئے ہیں, آپ اسٹیٹ کے اداروں تک آ گئے ہیں, آپ ملک کی سالمیت تک آ گئے ہیں, جبکہ ادھر مودی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کھاؤ پیو نہیں تو میری گولی تو ہے ہی. یو وانٹ ٹو ٹرن, جو مشرق وسطیٰ میں ہوا اسکول پہ, میں نام نہیں اس طرح لے رہا, میزائل مارے, 30 بچیاں جل گئیں, ایک بچی جلتے ہوئے آگ میں سے نکل رہی, جو کل ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اسکول جل رہا ہے اور بچی جو ہے وہ اس آگ میں سے وہ کر رہی ہے. تو یہ یہود اور ہنود یہ فرق تو نہیں ہے, اور یہ زیادہ برے ہیں. اگر یہ ڈرپوک ہیں لیکن یہ زیادہ برے ہیں. اگر آج آپ کی آرمی اور آپ کی اسٹیٹ ان کو جواب نہ دیتی, دس ٹائم پاکستان ایگزسٹنس واز ایٹ تھریٹ. اور یہ میں آپ کو پھر اپنے اندر کے سورسز سے بتا رہا ہوں. واٹ واز دیئر پلان؟ دیئر بگر پلان از کہ ان پراکسیز کو ایکٹیو کیا جائے, پاکستان کی نوجوان نسل میں اسٹیٹ کے خلاف نریٹو بلڈ کیا جائے, آپ کو باغی کر دیا جائے فرام دی فورسز اینڈ فرام نیشنلزم. آپ دو قومی نظریے پہ سوال اٹھا دیں, بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے, پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو ان کے مطابق پی او کے ہے جبکہ وہ ہے نہیں, جی بی اور جتنا بھی یہ سارا حصہ ہے اس کو انڈیا لے لے, اور رہا کہا صرف پنجاب, تھوڑا بہت سندھ, یہ بچ جائے, کھنڈ بھارت کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو کے پی کے ہے اس کو افغانستان کی, دس واز دیئر اٹر پلان. اب یہ جو چائنا کے ساتھ سی پیک 2 ہوا, افغانستان مل گیا, ابھی ہم ایران کا دورہ کر کے آئے آرمی چیف اور وزیر اعظم, یہ اور ترکی ساتھ مل گیا. چائنا نے بہت بیک کی ہے. میں کہتا ہوں لوگ چائنا کا اس طرح نام نہیں لے رہے میڈیا پہ. عمر میرے پاس کلیئر انسائٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک خبر اور گردش کر رہی ہے, جیسے وہ ہے نا شٹنگ والی آپ والی. یار مجھے شٹنگ تو منگا دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ چائے نہیں پیتا میں, شٹنگ منگوا دو سر, ان کے لیے شٹنگ لے کر وہ باقی لینے جا رہے ہیں. کافی امپریس. شٹنگ والی بھی ساتھ لیں. وہ واپس بھیجیے کہ نہیں, آپ نے واپس بھجوائی ہے کہ نہیں؟ وہ آج کل شیوانگی بن کے پھر وہ واپس بھیجیے کہ نہیں؟ ابھی ادھر رکھ لیا اس کو. ابھینندن بھی ساتھ ہے. آپ لوگوں کا ابھینندن جو ہے نا اس کو کہیں مونچھیں تھوڑی چھوٹی کرائے. اچھا ایک بات ہے, آپ ابھی رائٹ ناؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نیشنل انٹرسٹ پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ یہ تو بات حق سچ ہے کہ ہم پاک آرمی کے بنا کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم نے دیکھ لیا ابھی رائٹ ناؤ. شکر ہے دیکھ لی جین زی نے جنگ. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ نا آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت نیریٹو بلٹ ہوا اگینسٹ آرمی, اگینسٹ پاک فوج, اینڈ تو وہ ایک قسم کی نا ہیٹرڈ ڈیولپ ہو چکی تھی. تو آئی تھنک دشمن شاید اس ذہن میں تھا کہ بھائی یہ ان کے تو آپس میں بن نہیں رہی ہے. لیکن ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی, ہم آپس میں جو بھی ہیں ہمارے اختلافات ہیں یا ہماری شاید سوچ میچ نہیں کرتی, لیکن اندر سے ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. اور یہ ایک پلان انسان کرتا ہے, ایک اللہ کرتا ہے. انہوں نے پلان کیا کہ اس موقع پہ ان کو ماریں گے تاکہ ان کا جو ہے نا مکو ٹھپا, لیکن وہ الٹا پڑ گیا. بالکل. جواب دیکھیں, ہاں ان کی فجر کے ٹائم اذانوں کے بعد بتا کے پھر اسٹرائک کی. آپریشن کا نام قرآن کی آیت کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. واٹ ادر اسٹینڈ پاکستانی نیشن نیڈ اف یو ریئلی بلیو دس از اسلامی جمہوریہ پاکستان, واٹ ایلس یو ایکسپیکٹ فرام. اور میں نے سنا ہے کہ اللہ نے اتنی مدد کی ہے کہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس میں, شاید ہم بھی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول پہ جا کے ہم سانو نہیں لگتا جو آج کہتا ہے گولی مار دیں گے تو وہ اتنا ڈر جائیں گے, ہمیں یہ نہیں پتا. بالکل, جیسے وہ پہاڑ وہ ہاتھیوں کے اوپر. انڈیا کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, جو میری ہائی حلقوں میں بات ہوئی ہے, ان کو خود بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, انڈیا کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ امریکہ اس طرح بیک آف کر جائے گا. امریکہ نے بہت بیک آف کیا. اس کی ایک بڑی وجہ تھی ٹرمپ کا دورہ آ رہا تھا, اور اس کے بعد اس نے ظاہر ہے وہ اپنے بھی کچھ نوبل پرائز کے چکروں میں ہے ٹرمپ پاس, تو وہ صلح صفائی میں. اگر اس کی جگہ کوئی اور صدر ہوتا, جیسے بائیڈن ہوتا, جسے پروسٹیٹ کینسر بھی ہوا ہے, رائٹ, اس کو پروسٹیٹ کینسر ہوا ہے, غدود کا ہڈیوں میں بھی چلا گیا. اگر بائیڈن ہوتا
پاکستان کے لیے سینیریو مشکل ہو سکتا تھا. اور یاد رکھیں اگر یہ جنگ 10-15 دن چل جاتی نا تو بہت نقصان ہونا تھا انڈیا کو بھی. دیکھیں جنگ تو کبھی بھی سلوشن نہیں ہے نا. کتنا کو آپ ان کو مار لیتے, آپ مارتے ٹکا کے مارتے, لیکن وہ بھی مارتے آگے سے. جنگ سلوشن نہیں تھی. آپ نے مارے تھے, اگلے میزائل آ جاتے آپ کی اور بیسوں تک, پھر آپ مارتے, پھر آپ کے طیارے گرنا شروع ہو جاتے. جنگ جب چلتی, اب اس میں انڈیا نے کو امریکہ نے سیٹلائٹ ایکسیس نہیں دی. دس از ون آف دی نیوز. اس کو میں پوری تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن مجھے جو حلقوں سے خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ چائنا نے سیٹلائٹ کی جو ڈیپ ایکسیس تھی, یہ تو ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کو دی ہے. ہاں, اس کو نہیں ملی, انڈیا کو نہیں ملی, انڈیا نے امریکہ سے مانگی تھی. ہاں اچھا, انہیں کے پاس تھی. ہاں, رشیا, چائنا اور امریکہ کے پاس تھی, تو ان کو نہیں ملی. اور S-400 سسٹم جب تباہ ہوا, بالکل کلیئر ایک بہت بڑے حلقوں میں یہ بات ہوئی. ایک ایسے گروپ میں تھا جس میں ایلیٹ تھی, وہاں یہ بات ہوئی کہ اگر اس جنگ میں سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی گنی جائے گی تو وہ رافیل طیارے سے بھی بڑی S-400 رشیا کا اینٹی میزائل سسٹم تباہ کرنا اس سے بڑی کامیابی ہے. اچھا, وہ انڈیا والے مانتے نہیں ہیں, اس بات پہ آتے نہیں. حالانکہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کا جو آپریٹر ہے وہ اس میں مرا ہے, یعنی کہ S-400 کا جو آپریٹر تھا وہ مرا ہے. DGISPR نے کہہ نہیں دیا کیا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا جو رافیل کا پائلٹ گرا ہے وہ کس بیڈ پہ, کس کمرہ نمبر میں, کہاں ایڈمٹ ہے, کیا اس کا نام ہے. تو ان کو تو یہاں تک انہوں نے رافیل میں سے آڈیو لیک کر دیا. میں نے تو ڈر ہے. اچھا, اس بعد میں بہت ڈر گیا. ہوں تو بیگم نال گل کرتے ڈر لگے. بیگم نے بھی غیر ضروری گال نہیں کرنی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا مشن, مقصد کیا ہے؟ نوجوان نسل کو لیڈ کرنا, ان کو اویئر کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, یا اپنی میڈیکل سروسز کو کنٹینیو کرنا؟ تو آپ آئی تھنک بہت زیادہ ڈائریکشنس میں چل رہے ہیں, تو آپ کا ایک گول تو ہوگا کہ یار یہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمر بوتھ ویز ہے نا. دیکھیں, آئی ہیو اے ہاسپٹل, آئی گو ٹو پریکٹس 2 PM اینڈ آئی اینڈ مائی پریکٹس 9 PM. 2 سے 9 اینڈ ہوگی. اس کے بعد میرے ریسرچرز نے کام کیا ہوتا ہے. میں گورنمنٹ جاب نہیں کرتا. ایک تھی, میں نے اس پہ کب کا ریزائن دے دیا ہوا تھا. بعد میں مجھے پوچھتے رہے کہ آپ ایبسینٹ ہو گئے یا فلانا, میں نے پھر ریزائن پھینک دیا. میرا ریزائن تھا, میں نے نہیں اس کو کنٹینیو کیا, اور میں نے ٹوٹلی اس جاب سے کوئٹ کر لیا اپنی لائف میں. تو وہ میری تا حیات کوئٹر, میں کبھی گورنمنٹ جاب نہیں کروں گا ساری زندگی. دیٹ از ویری کلیئر. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ بس اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں. پھر گروتھ کہاں گئی. اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جو گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن جن کو اللہ یہ موقع دے دیتا ہے کہ وہ انٹرپرینرشپ کر سکیں یا خود سے گرو کر سکیں یا سیلف سسٹینیبل بزنسز کر سکیں, کسی اور کے لیے سیٹ خالی کر دیں. وہ سیٹ اس کسی ایسے کے لیے کر دیں جو بالکل گورنمنٹ جاب کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. میں نہیں کر سکتا. یہ وہ شاہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو میرا ایک تو یہ ہے کہ میڈیکل بیسٹ وہ ساتھ چلتی ہے, زیرو افیکٹو ہے, اور پیسہ جنریٹ جہاں جہاں سے بھی میری سورسز سے ہوتا ہے میں واپس لگاتا ہوں میڈیا پہ. اور میری ایڈیٹنگ ٹیم کے لوگ کم ہیں ریسرچر ٹیم سے. ریسرچر ٹیم کو میں زیادہ پے کرتا ہوں. مطلب میرے پاس ایسے ایسے ریسرچرز بھی ہیں جن کی 1.5 لاکھ تنخواہیں ہیں, 2 لاکھ تنخواہیں ہیں. ہاں, ریسرچرز اچھے رکھیں, ریسرچ کانٹینٹ بنائیں, اور جتنا ریسرچ کر سکتے ہیں کریں. سٹارٹ میں میرے پاس نہیں تھے, لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں خود کرتا تھا. بہت ظاہر ہے اسٹرگل کر کے, آپ بھی اسٹرگل کر کے اوپر آئے ہیں, لیکن 2 سال سے میں نے اپنی اس ٹیم پہ بہت فوکس کیا. پھر یوز کریں چیزیں. دیکھیں, مجھے یوتھ کو سکھانے کے لیے یو شوڈ بی ویری اچھا, میں نے جتنے ٹاپکس پہ بنا لیے وہ پھر زبانی یاد بھی ہو جاتے ہیں نا. یوز کریں, ٹرائی ٹو یوز ان اسٹارٹس AI ٹولس. اب فار ایگزامپل میں ٹولس کے نام لے لیتا ہوں. ہماری ایڈیٹنگ ٹیم اسٹوری بلاکس یوز کرتی ہے, ہم ریسرچ میں ریور سائڈ یوز کرتے ہیں, ہم AI کے سارے ٹول, چیٹ GPT کے جتنے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی گوگل کا VO 3 آیا ہے, کیا آپ کو نالج ہے اس کے بارے میں؟ یہ جو بچوں کی بھی ویڈیوز نکل رہی ہیں اس سے, وہ جو نہیں, اس کا نہیں مجھے پتا. ابھی لیٹسٹ ابھی کچھ دن پہلے یہ لانچ ہوا ہے. اس میں آپ پرومپٹ کے تھرو ویڈیو, وائس, ساؤنڈ افیکٹ, بیک گراؤنڈ میوزک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ صرف ایک پرومپٹ دیں گے, آپ کے سامنے ایک ہالی ووڈ مووی تیار. اچھا, ابھی آپ یعنی میں آگے ویڈیو میں اور میرا کام ہلکا. یس, آپ کو عام طور پہ ہوتا تھا, آپ کو صرف ویڈیو بنا کے دیتا تھا AI, اس کے اندر آپ ساؤنڈ افیکٹ بعد میں ایڈ کرتے تھے, اس کے اندر آپ بیک گراؤنڈ میوزک بعد میں ایڈ کرتے تھے, اور جو انسان بولتا تھا وہ وائس اوور بعد میں ہوتا تھا, رائٹ. ابھی اس کا جو وائس اوور ہے وہ بھی AI کر رہا ہے, اور جس طرح کا وہ شخص لائک بڑا دیکھ رہا ہے تو اس کی بھاری آواز ہے,
اور اس کے ایکسپریشنز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پرسنلائزڈ اے آئی بھی تو بن جائے گا نا. کل کو میں ایک پرومپٹ دوں گا اور کہوں گا یہ ٹاپک ہے اور اس پہ مجھے ڈاکٹر عفان کیسر کے اس پہ ویڈیو بنا کے دے دیں. آپ وہاں پہ اپنی پریکٹس کریں اور ادھر کیا میں صرف ایک وائس کروں اور میری ویڈیو. لیکن یہ الٹا خطرناک بھی ہے. آپ دیکھیں اس کے اب سائڈ افیکٹ کیا ہیں. ایسی ویڈیوز بن جائیں گی, ایسی ویڈیو بنی ہو آپ نے بولی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی آپ کا استعمال کر کے آپ کی ویڈیو بنا کے ڈاکٹر عفان کیسر نے یہ بول دیا, اینٹی اسٹیٹ بات کر دی, اللہ معاف یا لوگوں کے خلاف بول دیا. اب اس سچویشن میں اب اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں. تو ہماری یوتھ جتنی بھی دیکھ رہی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں, جو بھی ٹولز ہیں, جو بھی آپ کو چیزیں ملی ہیں, اس کے دو رخ ہیں. آپ کے پاس گن ہے, آپ اسے کسی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ایز اے ٹول ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آپ کا, ہمارا, اور بھی جتنے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, ٹھیک ہے. ہم سب کو پکڑ کے ایک ایک فیلڈ, لائک آپ کی ایکسپرٹیز میڈیکل فیلڈ میں ہے, میں نے بینکنگ فائنانس پڑھی جس کا مجھے کچھ نہیں آتا, تھوڑا سا وہ انٹرٹینمنٹ میں تھوڑا سا میرا دماغ چلتا ہے, تھوڑی سی فنی ویڈیوز بنا لیتا ہوں. تو لیکن ایز اے انفلوئنسر سب کو جب ہم نے گائیڈ کرنا ہے نا, سب کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ایٹ لیسٹ وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. پھر ہر فیلڈ کا بندہ جس کو اتنی سینس ہے کہ بھائی یہ بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, وہ اس کو سینس کر سکتا ہے اور اس پہ وہ پرمیٹیو جو ہے نا وہ میجرس لے سکتا ہے. بالکل بالکل. تو عمر بس یہی جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی اچھی بات کی کہ اچھا پھر ان گیجٹس کو یوز کرنے کے لیے کوئی لیول آف ایجوکیشن تو چاہیے ہوگا. اس ایجوکیشن پر اسٹیٹ کیا کام کر رہی ہے, یہ میں بار بار اسٹیٹ سے سوال کرتا ہوں. یہ جو پرائمری اسکول کے ایجوکیشن, یہ ٹاٹوں والے سسٹم, یہ چیزیں یہ ٹھیک ہیں, لیکن واٹ از دیئر ٹیک آن ناؤ فار جنریشن زی اینڈ فردر جنریشنز ٹو کم, دس ٹیکنالوجی, دس اے آئی. کیا یہ فری کورسز بیچنے والے کرتے رہیں گے, منجن سیلرز کرتے رہیں گے, یہ ای کامرس میں یہ لوگ کرتے رہیں گے, یا ریئل ٹائم کوئی سرکار بھی ٹیک اپ کرے گی؟ بڑے بڑے پلازے کھڑے ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں انٹر ہو, اتنی رہائشی کالونیاں ہیں, کسی بڑے پنڈ میں اتنے باتھ روم نہیں ہوتے جتنے اسلام آباد میں انٹر ہوتے, رہائشی کالونیاں شروع ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے ٹاورز کھڑے ہو رہے ہیں. ان ٹاورز میں کوئی بڑی آئی ٹی یونیورسٹی ہے میرے نالج میں نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی آئی ٹی پارک بننے والا ہے, اس پہ پیپر ورک چل رہا ہے. اچھا یہ لمیٹڈ ہونے چاہیے یا چیچا وطنی میں بھی کھلے, ہاں کولو میں, بلوچستان میں بھی کھلے؟ یہ اچھا سوال ہے. اور میں کہتا ہوں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے, ہر ڈی ایچ اے اور ہر بحریہ ٹاؤن میں میک ڈونلڈ سے پہلے آئی ٹی یونیورسٹی بننی چاہیے. بالکل. اگر ارباب اختیار میری آواز سن رہے ہیں تو اس کو امر کر لیں, آپ کی کالونی زیادہ تیزی سے بکیں گی. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب پیچھے چلے جائیں تو جس کے پاس زیادہ ہتھیار تھے وہ طاقتور مانا جاتا تھا, پھر جس کے پاس زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں وہ طاقتور مانا جاتا تھا, جس کے پاس زیادہ جگہ آئی وہ طاقتور. پھر انڈسٹری کا دور آیا, ریولیوشن آئی نا انڈسٹری کے, جس کے پاس زیادہ انڈسٹری ہے, پاور ہے, وہ پاور. تو ابھی رائٹ ناؤ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل جیسا ملک, ٹھیک ہے نا, اس ٹائم کیوں وہ سب کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے صرف ٹیکنالوجی کی بیس پر, علم کی بیس پر, جو لیٹسٹ اس کے پاس چیزیں ہیں, اے ہے, گیجٹ ہے, سب چیزیں ہیں, اس کی بیس پر اس نے کیا. ورنہ ایک چھوٹے سے ملک کی کیا اوقات ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ 1% سے بھی کم ہے پوری بالکل دنیا بالکل میں, کم اور ہے. مسلمان 43% ہے, بالکل 43-44. اب دیکھیں وہ صرف اس کی بیس پر پیسہ کمایا گیا اور اس کی بیس پر ہی انہوں نے اس سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے. سو میرا امریکہ ڈرتا ہے دوست اہلی ہے, لوگ کہتے ہیں یار بڑا دوست ہے, چیزیں اسے ڈر بھی لگتا ہے, یہ وہ ڈرتا ہے. لیکن ابھی ہوا چینج ہو رہی ہے. اگر آپ ابھی ویسٹرن میڈیا دیکھیں, اسرائیل کی طرف اوور آل پوری دنیا کی جو ہے نا ویسٹرن کی جو ظلم ہوا ہے, یہ تو سر اس کے بعد اگر اب بھی نہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو آپ کسی ایک قوم ہے, ویسٹ تو ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے نا. اب سر اب چینج ہو رہا ہے. اب دیکھیں ابھی امریکہ کی نظریں بھی پھری ہیں, فرانس کی بھی, یو کے کی بھی بہت ہو گئی نا, بہت ہو گئی ہے. جب انہوں نے 15,000 بچہ لائک قحط سے مارنے کی کوشش کی ہے اور بہت سارے بچے مرے بھی ہیں, تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی نیشن سے ہیں, انسانیت تو چیز 1.5 لاکھ فلسطینی شہید ہوا ہے. یہ سارے سٹیٹس جھوٹے ہیں, کہہ رہے ہیں نا 40-50,000 17,000 بچہ, کم از کم 1.5 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے کم از کم. دس از اے کلیئر اسٹیٹ اور بروٹل. اور ان میں سے جو ان کی جیلوں میں چلے گئے ہیں, جو ان کی جیلوں میں ظلم کر رہے ہیں, یہ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ, مطلب اگر آپ نے ایک پوسٹ لگا دی ہے
اور وہ اینٹی اسرائیلی آرمی ہے جو اٹھا کے لے ٹانگیں کاٹ دینا, اوپر تیزاب پھینک دینا, کتے چھوڑ دینا. کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے نا, ان کے ذہن میں ہے کہ وی آر دا چوزن نیشن اور ہم سپیریئر ہیں عام ہیومن سے, تو ہم کچھ بھی کسی کو کر سکتے ہیں. اور ان کا جو کلٹ ہے نا, جو ان کا جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ایک طبقہ ہے, وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے. بھی یہی ہے بالکل. اور اسی طرح جب پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی تھی تب بھی انڈیا سے آوازیں آ رہی تھی کہ ہمیں بھی پاکستان کو غازہ بنا دینا چاہیے, جی ہمیں بھی اسرائیل کی طرح ہی پاکستان پر کرنا چاہیے. اور وہ اس آئیڈیالوجی کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہندوتوا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ہندوتوا کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسرائیل کے اندر جو ان کی لیفٹسٹ ہیں, اسرائیل کے اندر بھی بغاوت اٹھنی شروع ہو چکی ہے. بس کریں نا, ٹو مچ ہو گیا. ان کی جو ایک رائٹ ونگ, ابھی آپ کو جیڈیونس چیریٹ جو ہے, آپ کو شاید اس کا علم, میں بتاتا ہوں. یہ ایک پلان ہے اور یہ ٹرمپ کے دورے کے بعد پلان کیا گیا. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پورے غازہ کو ربل میں کنورٹ کریں گے. جو غازنز بچ گئے ہیں, دے آر آلموسٹ 9-9.5 لاکھ اور 10 لاکھ, ان ساروں کو یہ موو کریں گے کنسنٹریشن کنسنٹریشن کیمپس میں. انہوں نے ایک جگہ ڈیزیگنیٹ کر دی ہوئی ہے نیئر ایجپٹ بارڈر, اور اس جگہ پر یہ ان ساروں کو بڑی خیمہ بستیاں لگائیں گے. وہاں راشن کارڈ ہوں گے. اس پورے کو امریکنز کہتے ہیں امریکہ کنٹرول کرے گا, لیکن کنٹرول ظاہر ہے یہی کریں گے. اس میں ہر بندے کی ایک رجسٹری ہوگی, اس رجسٹری کے تحت ان کو بس راشن ملا کرے گا, وہ بھی سزائیں ملیں گی. یعنی کہ اس پلان کے تحت ایک بہت بڑا خیمہ بستی جیل تشکیل دیا جائے گا. اس کو جیڈینس کیریٹ کہتے ہیں, اور چیریٹ یا کیریٹ. اگر یہ چیز وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, اور وہ یہی کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از وائی دے آر بامبنگ ایوری پاسبل اسکول, ہاسٹل, ایوری تھنگ, کہ آپ ادھر چلے جاؤ. جب یہ ادھر موو ہو جائیں گے, ان میں کون ہوں گے؟ ایک ماں بچی ہے جس کے 9 بچے مر گئے, ایک بندہ بچہ ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے, ایک اور بچی ہے جس کی بازی نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہیں. وہ ان کیمپس میں پھینک دیے جائیں گے. تو ہولوکاسٹ کے بعد دنیا کی تاریخ میں اس سے بھی بڑا سانحہ لکھا جائے تو غازہ ہے. اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی ہے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی ہے. جو بڑے بڑے عرب کنٹریز ہیں جو خود کو اسلامی ممالک کا سربراہ کہتے ہیں, وہ اس پر خاموش ہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو للکار. پاکستان کی جو سمجھ آتی ہے کہ ہم اکنامکلی بہت زیادہ ابھی اسٹرانگ نہیں ہیں, ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں, چیزیں ہیں, ہم الجھے ہوئے ہیں. لیکن وہ کنٹری جو کہ آپ کو پتہ ہے مکہ مدینہ کی گلیوں میں مساج پارلرز کھل رہے ہیں, مکہ مدینہ کی گلیوں میں سپاس کھل رہے ہیں. مکہ مدینوں کی یہاں سے پاکستانی لڑکیاں عمرے اور حج کے ویزوں پر جاتی ہیں, اور وہاں جا کے جسم فروشی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ FIA کا ڈیٹا کہہ رہا ہے, جو ڈی پورٹ کرتے ہیں, اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی ہے. رائٹ, نیون سٹی بنایا جا رہا ہے, شکیرا کے کنسرٹس ہو رہے ہیں, وہ اپنی عورت کو آزاد کر رہے ہیں. سعودی عرب دوسرا دبئی بننے کی تیاری میں ہے, شراب خانے کھل رہے ہیں. یعنی امیجن کہ کعبہ کے قریب شراب خانے کھولے جا رہے ہیں. تو وٹ کوڈ یو ایکسپیکٹ, یعنی کہ بندہ وہاں پہ عمرہ کر کے آئے تو واپس آ کے قسمیں کھائے گا, اللہ کی قسم صرف عمرہ کر کے, ہاں نیا پیتا یا یہ حرکت نہیں کی. دبئی والا سین, بس دوسرا تھائی لینڈ بنائیں گے. یہ تو شرم نہیں آتی کہ یہ اس قدر. تو اب ادھر بھی ایشوز ہیں. ادھر ایشوز یہ ہیں کہ بیسیکلی یہ جو شاہ خاندان ہے, ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو ان کی ریجیمز چینج ہوں گی. وہی حشر جو صدام کا ہوا, کرنل قذافی کا ہوا, حافظ الاسد, بشار الاسد, یہ ساری ریجیمز کا ہوا. یہ دے تھنک کہ دس ول ہیپن ٹو دیم, اور ان کو یہ تھریٹس بھی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے آرمیاں خریدی ہوئی ہیں, ان کی اپنے ڈیفنس سسٹم ہے نہیں. عیاشی میں یہ پڑے ہوئے ہیں, عورت, شراب, ڈانس, رقص, عیاشی, 5 اسٹار ہوٹلس. دس از واٹ دا فیس آف عربیز. عربی آپ کے ذہن میں آتی کیا ذہن میں آتا ہے؟ شادیاں, بچیاں, عورتیں, شراب. کبھی عربی ذہن میں آتا ہی یہ ذہن میں آیا کہ عربی آتے ہی کہ بھائی کوئی بہت اچھا تلاوت کرنے والا ہوگا, کوئی قرآن کا حافظ ہوگا, بٹ دیکھ رہا ہوگا کہ عربی سوچ کے میرے ذہن میں بتاؤں آندے ارائی دیکھ رہا ہوگا تو پیاز آئیں گے. اس لیے بھائی ارائی بھائی پہلے میری بڑی کر چکے ہیں, مائنڈ نہ. تو نہیں, میں آپ بات کو مختصر کرتے ہیں, ساری چیزوں کو خلاصہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے ہر چیز کے بارے میں بات کی, آپ کے پروفیشن کے بارے میں, آپ کی جو آپ کی خدمات ہیں,
میڈیکل فیلڈ میں اس کو لے کر، پھر آپ کا ایک جذبہ ہے ملک و قوم کے لیے اور یہاں کی جو ہماری یوتھ ہے اس کو امپاور کرنے کا. تو آخری بات پہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں آپ لینا چاہیں گے اگر آپ کے پاس پاور ہو ٹو امپاور دس یوتھ. یار مجھے شٹنگ منگا دیں پہلے اس سوال سے پہلے, میری شٹنگ نہیں آئی ابھی تک. امپاور کرنے کو, یوتھ کو امپاور, آپ اویئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اگر اتھارٹی دے دی جائے, آپ کے پاس ایک اتھارٹی آ جائے, تو واٹ ول بی دا اسٹیپ دیٹ یو ول ٹیک ٹو یو نو. میں سب سے پہلے نا اسٹیٹ کی اور یوتھ کی دوستی کراؤں گا. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ دے آر ناٹ ان فرینڈز ود, رائٹ. سوچ کا ڈفرینس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل نریٹو میں جس طرح, فار ایگزامپل ہماری اسٹیٹ یہ سوچتی ہے لک رائٹ تو یوتھ ول لک رائٹ, لک لیفٹ تو یوتھ ول لک لیفٹ. یہ 90 کی دہائیوں میں ہو جاتا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی وی ہوتا تھا, دوپٹہ ہوتا تھا, بڑے ماں باپ کے تابع دار بچے ہوتے تھے, چیزیں ہوتی تھیں, اتنا میسو انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. اب یہ جین زی ہے. اب لک رائٹ ڈزنٹ مین لک رائٹ, دے ول کوسچن. اب ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں اور یوتھ سے دوستی کریں. ان سے دوستی کب ہوگی؟ جب آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو مراعات ملیں گی, جب یوتھ کو امپاور کیا جائے گا, ان کی بات سنی جائے گی. جو آج کا بچہ ہے, چاہے وہ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یا اسٹیٹ دیکھ رہی ہے, وہ بچہ حکم سے نہیں مانے گا, وہ پیار سے مانے گا. اس کو پیار سے ساتھ لے کر چلیں, اس کو سنیں. وہ کہتے ہیں نا کبھی میری بھی تو سنو, اس کو ساتھ لے کر چلیں. میں نے آپ کی بیٹی, میری بیٹی کی عمر آلموسٹ ایک برابر ہے. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا ہو نا, میں اس کو کبھی یہ نہیں کہتا ڈونٹ ڈو دس. میں اسے پاس بلاتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں آئرہ بیٹے ادھر بیٹھو, کیا ہو رہا ہے آج کل, اسکول کیسا جا رہا ہے, فلانا کیسا جا رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی چیزیں ہیں. پھر میں اس کو اپنا کوئی بچپن کا قصہ سناؤں گا. میں کہوں گا آئرہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا, تو میں جب یہ کام کرتا تھا نا, دادا ابو میری وہ پٹائی لگاتے تھے, مجھے یوں مارتے تھے. آپ کو پتہ ہے دادو میری پٹائی کیا کرتی تھی. تو میں اب آپ تو میری فرینڈ ہو, آپ کے ساتھ تو میرا دوستی والا تعلق ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم نا اس کام کو یوں کر لیتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دس اپروچ اسٹیٹس نیڈ ٹو اڈاپٹ. یعنی کہ اپنی پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈنڈے سے نہیں مانیں. ہاں, انسٹیڈ کہ آپ اس پہ امپوز کریں یا آپ ان سے زبردستی محبت. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں, ایک بندہ بیٹھا ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر عرفان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو, عشق کرو. وہ کیوں کرے گا بھائی؟ میرے یار یہ نارتھ کوریا نہیں ہے, میں پہلے بھی بڑی کہتا ہوں, یہ پاکستان ہے, اور پاکستان میں ہماری فورسز سے اچھی فورس ہے ہی کوئی نہیں. دنیا مانتی ہے پاکستانی فوج از دی بیسٹ فوج. اور لوگوں جو یہ کلٹ, یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کرتا ہے, یہ بھی تو ایک نریٹو ہے نا کہ نارتھ کوریا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو ظاہر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, یہ بالکل لائک اے فیملی ہیں. لیکن اوور آل اسٹیٹ میں یوتھ کا نریٹو چینج کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیشن دینی پڑے گی, ان کو پڑھانا پڑے گا, ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, ان سے دوستی کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے ان کے ویزاز پالیسیز اچھی ہوں, ہماری باہر کے ملکوں سے دوستیاں ہوں, ان کو سپورٹ کیے جائیں, ان کے اسکالرشپ پروگرامز لائے جائیں, ان کو انٹرنیٹ پہ ایکسیس بہتر کی جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, سائبر کرائم کی بھی قانون سازیاں ہوں, قانون پہ کنٹرول ہو, چیزیں ہوں, لیکن کوشش کریں کہ ایک لچکدار رویے کے ساتھ بڑے پیار سے یوتھ کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں. یوتھ کو سیاست سے الگ کرنا چاہیے. جو بھی بچے, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرا تھا, لیکن فرام پاسٹ 3-4 ایئرز میں ٹوٹل غیر سیاسی ہوں. بچے غیر سیاسی ہیں تو عمر سلیم اور ڈاکٹر عرفان بھی غیر سیاسی ہیں. ہماری کاز نیشنلسٹ ہے بالکل, اور ہماری پرو اسٹیٹ نریٹو ہے, اور پرو اسٹیٹ مطلب پرو آرمی. تو ہمارا نریٹو یہ ہونا چاہیے. اب ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے مل کے اسٹیٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اب اگر ہم ایک ہی راگ الاپتے رہیں گے اور لڑتے بھڑتے رہیں گے اور یوتھ آپس میں بچوں کے ذہنوں میں کچرا ڈالتے رہیں گے, تو آپ کچرا ڈال کس کے خلاف رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, آپ گھر کے ابے کے خلاف سارا دن ماں بھڑکاتی رہے بچوں کو, تو اس گھر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. یو شوڈنٹ ڈو اٹ. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو دادا سائڈ کے کزن ہیں ان سے بھی پیار کرنا چاہیے اور مما سائڈ کے بھی رشتہ داریاں کرنی چاہیے, رشتہ داریاں کرنی چاہیے. کی بیٹی سے شادیاں کرنی. یہ بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں دوستوں کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ سیاسی طور پہ ایکٹیو تھا, ساری چیزیں تھیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دین آئی ریئلائز کہ میں نے اس میں اپنے دوست کھوئے ہیں.
میں نے اس میں اپنے بہت پیار والے لوگ جو ہے نا وہ کھوئے میں نے بڑے لوگ بلاک کیے. میں نے ہاں وہ لڑائی جھگڑے چیزیں نیگیٹیوٹی اور ایک جو نفرت کی سیاست ہوتی ہے نا جو کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت پنپ رہی ہے, اس سیاست نے ویسے انہوں نے تو ووٹ لینے ہیں نا اس چیز کے تھرو, لیکن وہ نفرت ٹرانسفر ہوتی ہے نیچے ہمارے گھروں تک. ٹھیک ہے, میں اپنے ابو کے خلاف ہوں, ابو میرے خلاف ہیں, بھائی میرا کسی اور پارٹی کو سپورٹ, تو ہمارے گھروں تک یہ نفرت آ چکی ہے. اچھا اس میں آلویز اب اس میں اب آپ کی میں بات کو سوری کاٹ رہا ہوں, یہ کسی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے, نہیں ساری پارٹیوں کا میڈیا سیل یہی کر رہا ہے. اوور آل بات کر رہے ہیں یہ ہمارا, میں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اوور آل عمر نے بڑی اچھی بات کی ہے, ساری پارٹیوں کے میڈیا سیل یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ نفرت کو پروموٹ کرتے ہیں, محبت کو پروموٹ نہیں کرتے. جو ورڈز ہیں یوتھیا, پٹواری, جل, مطلب اس طرح فضول باتیں اور جو آپ کسی کے دماغ میں ڈالتے ہیں تو یہ چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں, ایک نیا سٹینڈرڈ بن چکا ہے. یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو چلتا ہی, میں خود بھی اس کا بہت زیادہ شکار رہا ہوں. لیکن اب الحمدللہ میری سبھی طرح کے دوست ہیں, کوئی پی ٹی آئی سے ہے, کوئی نون لیگ سے ہے, کوئی پیپل پارٹی سے ہے, اور ایون کہ میں تو اس چیز کے بھی کہتا ہوں کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں آپ کے مذہبی اختلافات ہے نا, مذہبی ڈفرینس ہے, وہاں پر بھی آپ کو اپنی دوستیاں خراب نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ ایک جگہ پر پلے بڑے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ شخص بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلا بڑا ہے. کون غلط ہے کون صحیح ہے اس بحث میں جانے کی بجائے ایز اے انسان, ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہم بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے عمر ایک آخری بات کرتے ہیں. مودی نے بتائیں یہ کہا ہے کہ میں یوتھیا کو گولی ماروں گا, پٹواری کو ماروں گا, پنجابی کو ماروں گا, بلوچی کو ماروں گا, سندھی کو ماروں گا, کے پی کے کو ماروں گا, کشمیری کو ماروں گا, یا جالے پیپلز پارٹی کے. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ پاکستانیوں کھاؤ پیو, نہیں تو میری گولی تو گولی اس کے پاس کون سی گولی ہے اس کے پاس, پیناڈول کی گولی دے گا جتنا سر دکھایا ہوا ہے اس نے پوری قوم, اور تو گولی ہے کوئی, پیراسیٹامول کی گولی. چلے دوستو, یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو ٹاک. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر غفار نے ٹائم دیا, ان کا بہت شکریہ, اور بہت مزے کی باتیں کی, بہت کام کی باتیں بھی کی. تو اگر آپ نے پسند کیے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. میں صرف ایک شٹنگ کے وعدے پہ ادھر آیا ہوں. بہت اسٹنگ سے انسپائرڈ ہے, اور ہم نے پھر بھی ان کو نہیں پلانی, وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے. چلے شٹنگ والی سے ملوا دیں, اسٹنگ والی سے آپ کو ملوا سکتے ہیں. ہاں وہ پیور پاکستانی ہے, اس کو چھوڑ کے آتے ہیں نا انڈیا. چلے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.